جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ آیہ بینہ اہل بیت آل اطہار اور ان کی کنیز کی شان میں نازل ہوئی۔ اجلہ مفسرین، محدثین نے اور ارباب تاریخ نے اس آیت کی تفسیر میں اور اظہار عقیدت میں اپنا اپنا درجہ بلند کیا ہے، اور اہل محبت کے ہاں یہ بات پوشیدہ نہیں۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادوں کو بخار زیارت کے لیے پہنچا۔ بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے، ام حسنین کریمین نے، رسول اللہ کی مبارک شہزادی نے، سیدہ بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادوں کی صحت یابی کے لیے اللہ کے حضور میں منت مانی، اور یہ منت بھی کیا کمال کی منت تھی۔ لوگوں اہل بیت کو مانو، اہل بیت کی بھی مانو۔ انہوں نے منت مانی کہ اللہ میرے بچوں کو شفا ہو جائے، ہم 3 روزے رکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور فضل و کرم فرمایا اور شہزادوں کو شفا بخشی، شفا ہوئی اور روزہ رکھا گیا۔ اگلے دن شہزادوں کو بھی روزہ تھا۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو بھی روزہ تھا۔ سیدہ کائنات بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا، آپ بھی روزے سے تھی، اور آپ کی کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روزے کے ساتھ تھی۔ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اور اہل بیت نے پانی کے ساتھ روزہ رکھا۔ سرکار بازار تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک شخص سے، دکاندار سے، آپ نے کچھ اون لی تاکہ اس کا دھاگا بنا کر، اس کا سوت نکال کر انہیں واپس کیا جائے گا، اور اس کے عوض میں مزدوری اجرت کے طور پر کچھ جو آپ لے کر گھر پہنچے، اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا سے آ کر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے، ان کا آٹا بنانا ہے اور افطار کا سامان تیار کرنا ہے، اور یہ مزدوری جو ہم نے لی ہے، یہ اون ہے، اس کا دھاگا بنانا ہے۔ شام تک دھاگا تیار ہو گیا اور جو کا آٹا بھی، کھانا پکایا گیا۔ 5 روٹیاں جب تیار ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ اہل بیت ہے، یہ آل رسول ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، یہ وہ رسول ہیں جو فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس رسول کے گھر میں، اس پیارے نبی کے گھر میں، جنہیں سیر کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، عرش پہ بلایا جاتا ہے، اور ماورائے کائنات اپنے حسن کے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں جن کا سکہ آسمانوں پر چلتا ہے۔ اس مبارک رسول کے گھر میں یہ فاقہ کشی، لوگوں یہ استعار نہیں ہے، یہ اختیار ہے، یہ اختیاری فاقہ ہے۔ اور پھر اہل بیت رسول نے کھانا تیار کیا، ادھر وقت افطار ہوا اور ادھر دروازے پہ صدا ہوئی۔ آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور مجھے کھانا چاہیے۔ میرے مرشد پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی توقف کے بغیر، شہزادی رسول کے مزاج شناس تھے، انہیں معلوم تھا کہ فاقے سے تو گزر ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ کی بیٹی اپنے دروازے سے سائل کو خالی جاتا ہوا برداشت نہیں فرما سکتی۔ روٹیاں اٹھائیں، سائل کو دے دیں، اور سائل
لے کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر اون بھی لائی گئی، پھر جو بھی لائے گئے، پھر شام ہوئی، سارے دن کی محنت مزدوری کے بعد کھانا تیار ہوا، ادھر افطار کا وقت ہوا، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی سائل آیا تھا، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ پھر میرے مرشد مولا علی نے روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دی۔ جب انہیں نوازا، پھر اگلے روز، یہ تیسرا دن تھا، آج پھر اون بھی آ گئی، پھر جو بھی آ گئے، وہی مزدوری، وہی مشقت اور وہی اجرت، اور سر شام کھانا تیار ہوا، وقت افطار ہوا، غروب آفتاب ہوا، اور وقت افطار دروازے پہ دستک ہوئی۔ کسی نے کہا میں اسیر ہوں، میں جھگڑا ہوا شخص ہوں، میں حالات کی گرفتاری میں ہوں اور میں بھوکا ہوں۔ کھانا اٹھایا اور اسے کھانا دے دیا، اور الحمدللہ کہہ کر تیسرے دن کا روزہ بھی پانی سے افطار کیا۔ لوگوں، آج شب اہل بیت رسول اور ننھے شہزادے اور دائی اور کنیز فضا ساری رات سو نہ سکے، فاقے کا غلبہ تھا بھوک کی وجہ سے۔ بھئی وقت تہجد مولا علی مرتضیٰ شہزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کیسے شہزادے ہیں جو اپنے نانا کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک اتر جاتی ہے۔ جب شہزادوں کو لے کر پہنچے اور شہزادوں نے رخ والضحیٰ دیکھا، مکھڑا دیکھا، اپنے نانا کی زیارت کی، بھئی اس فاقہ کشی کی وجہ سے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو مولا علی کا چہرہ دیکھا تو فاقے کے اثرات چہرے سے ہوئیدہ تھے، آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہ میرے اہل بیت کی طرف کرم کی نگاہ فرما، انہوں نے تیری رضا کی خاطر 3 دن کا روزہ پانی کے ساتھ رکھا ہے اور پانی کے ساتھ کھولا ہے۔ اے اللہ، جس طرح مریم پر تو نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ان کی خانقاہ میں آسمان سے بے موسم تازہ پھل اتارے، میرے اہل بیت کے لیے بھی خان نعمت جنت سے اتار دے، تاکہ ان کے لیے تسلی اور تشفی ہو اور تسکین ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، وہ پہلے دن جو کھانا لے کر گیا وہ کوئی سوالی، عام سوالی نہیں تھا، فرمایا وہ جبریل امین تھے۔ دوسرے دن جو کھانا لے گئے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور تیسرے دن جو لے گئے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ مجھے کہنے دیجئے، جن کے دروازوں سے خیرات لینے کے لیے آسمان کے فرشتے نہ کتراتے ہوں، امت رسول کو اس دروازے سے کیوں کر خیرات میسر نہیں آئے گی؟ فرمایا یہ جبریل، یہ میکائیل اور یہ اسرافیل یہ اس دروازے پر آئے تھے تاکہ در زہرا سے انہیں خیرات میسر ہو۔ میں نے اسی جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے دروازے سے پہ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اندر داخل ہو گئے، اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا فرما رہی تھی کہ اگر تم متقی ہو تو پھر میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اور جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے انما انا رسول ربی کی لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں خود سے نہیں آیا، تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ میں خیرات لینے کے لیے نہیں آیا کہ میں اجازت لے کے آتا، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اسی جبریل کو میں نے در زہرا پہ دیکھا ہے، میں نے کہا جبریل یہاں سوالی بن کے اپنا تعارف مسکین کا کرانے کے بعد خیرات لے کے جا رہے ہو۔ فرمایا اگر دروازہ ہو مریم کا تو جبریل خیرات دینے کے لیے آتا ہے، اور دروازہ ہو سیدہ زہرا کا تو جبریل بھی اس دروازے سے خیرات لینے کے لیے آتا ہے۔ اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ 3 روز تک مسلسل خیرات، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ میسر ہی نہیں ہے
کہ یہ خیرات اس لیے لی گئی تھی کہ جبریل بھی دروازے کا سوالی ٹھہرے تو میکائیل بھی اور اسرافیل بھی، اور کیوں نہ ہو کہ اس خیرات کو جنت کے دسترخوان پر سجا دیا جائے۔ کل روز محشر جب جنتی جنت میں پہنچے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں مدینے والا کھانا چاہیے، تو مالک الملک کا حکم پہنچے کہ یہ زہرا پاک کی مدینے والی اجرت ہے، جو انہوں نے سوت جو دھاگا بنایا تھا اور اس کے عوض میں جو کی روٹیاں پکائی تھیں اور کھانے نعمت تیار کیا تھا، ہم نے جنت کے دسترخوان پہ اسی روز سجا دیا تھا، تاکہ جب علی کے نوکر پہنچے جنت بھی علی کی ہو، دسترخوان بھی علی کا ہو، غلام بھی علی کے ہوں، کھانا بھی علی کے گھر کا ہو، پینا بھی علی کے گھر کا ہو، تاکہ وہ غیور مزاج عاشقان اہل بیت کے قلب کو تسکین میسر ہو جنت میں۔ اور لوگوں سبحان اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا نازل فرمایا، یہ تیار شدہ کھانا تھا، اس میں کچھ گوشت بھی تھا اور ہڈیاں بھی نمایاں تھیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے گھر میں، اور ارشاد فرمایا اے میری شہزادی، جو اللہ نے کھانا جنت سے بھیجا ہے وہ تمہارے حجرے میں پہنچ چکا ہے۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے حجرے میں قدم رکھا تو خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اور پردہ اٹھایا تو جنت کا بے مثل کھانا فرش زمین پر تکریم اہل بیت کے لیے اتارا گیا تھا۔ 7 روز تک اہل بیت اس پیالے سے کھاتے رہے، اور 7ویں روز امام جنت مقام آقا مولا حسین ایک ٹکڑا اٹھا کر باہر تشریف لے آئے، اور آپ کھا رہے تھے کہ ایک خاتون سامار نامی یہودیہ نے دیکھا، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ کھانا زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے۔ اس نے بھوک کا بہانہ کیا اور امام عالی مقام سے وہ گوشت لے لیا۔ جب اس نے لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس پیالے کو آسمان پر اٹھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ راز فاش نہ ہوتا تو قیامت تک اس پیالے سے کبھی کھانا ختم نہ ہوتا۔ ایسے مواقع کئی بار مدینے میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کھانے میں برکت ہو گئی۔ یہ میرے رسول ہیں جو جب چاہیں مدینے کے دسترخوان کا تعلق جنت سے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر کھانے والے تو ختم ہو جاتے ہیں مگر رسول اللہ کا لنگر ختم نہیں ہوتا۔ یہ روایت اسد الغابہ میں، ذخائر العقبہ میں اور الاصابہ فی تمجیز الصحابہ میں مختلف الفاظ اور مفہوم کی یکسانیت کے ساتھ موجود ہے، اور اسے محدثین میں سالبی نے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر ابن الصلاح سے کہتے ہیں، محمد بن یوسف کنجی الشافی فرماتے ہیں کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے بشیر ترمذی، ابو نعمان بشیر بن حامد الترمذی امام کعبہ سے میں نے اس روایت کو حرم کعبہ میں سورہ دہر کی تفسیر میں نے خود سنا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہستیوں پر جنہوں نے اہل بیت اور آل رسول کی غلامی کا شرف حاصل کیا، اور قرآن مجید کی تفسیر میں اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے میں شان اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ اس وقت بھی ضرورت ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہم جڑ جائیں اور ان کے اس تعلق کو اور زیادہ پختہ اور مستحکم کریں، یہی ہماری بخشش کی ضمانت ہے۔